فوت شدہ نمازوں کا طریقہ بیان فرما دیجیے۔ اچھا، یہ فوت شدہ نمازوں کے حوالے سے یہ میرے پاس بھی آیا ہوا ہے، اس پر کچھ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاکستان کی ایک بہت بڑی عالمہ ہیں، قرآن مجید کے حوالے سے ان کا بڑا کام ہے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ۔ تو ان کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں زور دے کر کہا ہے کہ قضاء عمری کا جو مسئلہ مشہور ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کی کوئی قرآن و سنت میں دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس کی صرف تلافی توبہ سے ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ بہت بڑی اسکالر ہے، قرآن مجید کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، تو اس حوالے سے ہم ان کا بڑا اکرام بھی کرتے ہیں۔ تو جہاں تک بات ہے اس مسئلے کی، تو اس مسئلے میں رائے مختلف ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کس کی رائے مختلف ہے؟ احناف کی مختلف، شوافع کی مختلف، حنابلہ کی مختلف، مالکیہ کی مختلف، کسی ایک کی بھی اس پر متفق نہیں ہے۔ فیضان صاحب، آپ نے بھی یہ بات پہلے کی تھی، سن لیں ذرا، ایک بھی نہیں ہے۔ ابھی میں حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی عالمہ نے یہ بات انہوں نے کیسے کر دی۔ اب یہ سن لیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، مسئلہ سن لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قضا نمازیں 10 سال کی بھی ہوں تو وہ ساری کی ساری قضا کرنی ہے، سمجھ آئیے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، حضور نے فرمایا من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرہا، یہ اصول ہے کہ جو نماز پڑھنا بھول جائے، جیسے ہی اسے یاد آئے گی وہ نماز پڑھے گا۔ لا کفارۃ لہا الا ذالک، اس کے علاوہ کہ نماز پڑھے، اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری سن لیں، اس کے بعد آگے سن لیں۔ یہ صحیح بخاری کتاب المواقیت باب 37 اور حدیث نمبر 597 ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں بھی حدیث نمبر 1569 1569 اور کتاب المساجد کے اندر حضرت انس اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان ہے، حضور نے فرمایا جب تم سے کوئی شخص نماز سے سو جائے، وقت نماز اور وہ سو گیا، یا جاگ رہا ہے اور غفلت سے نماز چھوٹ گئی، دونوں صورتیں بیان فرمائی، تو جب اسے اذا ذکرہا فإن اللہ عز وجل یقول اقم الصلاۃ لذکری، جیسے اسے یاد آئے، تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد آنے پر نماز قائم کر لو۔ تو یہ حدیث حضور نے خود اس آیت سے استدلال کر کے حکم بیان فرمایا کہ سو جائے یا غفلت سے چھوڑ جائے، دونوں صورتوں میں جیسے یاد آئے کہ میں سویا ہوا تھا اور نماز گزری، اور جیسے یاد آئے کہ میں بس یار وہ نماز غفلت میں کام میں گزر گئی، تو فرمایا جیسے یاد آئے فوراً نماز فرما دے۔ اور حضور نے آیت سے استدلال کی، آیت پڑھی، مسلم میں ہے، بخاری بھی میں نے بتا دی، مسلم، اقم الصلاۃ لذکری، جب میری نماز، جب میرا نماز یاد آئے، نماز کو قائم کرو میری یاد کے ساتھ۔ تو یہ اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا۔ پھر اس کے بعد سنن نسائی کے اندر کتاب المواقیت، سنن نسائی میں حضور نے فرمایا، پوچھا گیا کہ نماز کے وقت سو جائے یا غفلت سے چھوڑ دے، ان دونوں صورتوں میں کفارہ کیا ہے؟ حضور سے سوال فرمایا، پوچھا صحابی نے، تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ کفارتھا ان یصلیھا اذا ذکرہا، کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے اس کو پڑھے۔ ٹھیک ہے، اب اصول یہاں سے جو وضع ہوتا ہے وہ سن لیں۔ اصول یہ وضع ہوتا ہے کہ نماز خواہ بھول کر چھوٹی ہو، خواہ غفلت سے چھوٹی ہو، جیسے یاد آئے گا اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ دوسرا اصول یہ سمجھ آتا ہے، اور یہ خود سیرت نبوی سے بھی ثابت ہے، حدیث ہو گئی، قرآن کی آیت بھی میں نے بتا دی اقم الصلاۃ لذکری، اب حدیث سمجھ۔ غزوہ خندق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی نمازیں چھوٹی، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی مارکا ہو تو نمازیں چھوٹی، یعنی بڑی فطری باتیں ہیں ساری۔ حضور علیہ السلام کی نمازیں چھوٹی، آپ نے سب کی قضا فرمائی۔ اگر مسئلہ یہ تھا تو آپ اس کے لیے کوئی اور صورت اختیار فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے سب کی قضا، اور یہ سب کتابوں کے اندر موجود ہے، حدیث کی بھی، ٹھیک ہے، اور سیرت کی بھی سب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سمجھ آئی؟ جی۔ اس کے پر اب تھوڑا سا فقہی بحث کرتے ہیں۔ علماء نے اس مسئلے کو سمجھاتے ہوئے قرآن مجید کی ایک اور آیت سے استدلال لی ہے۔ اب اصول سمجھ لیں، جب قرآن ایک حکم عام، حدیث ایک حکم عام اصول کے طور پہ بیان کر دے، تو اس سے اگر آپ نے استثناء لینا ہے تو آپ کو اس کے لیے قرینہ یا دلیل چاہیے ہوتی ہے، استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا فقہا نے دلیل دی، وہ کہتے ہیں قرآن کی یہ آیت ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو کوئی مریض ہو رمضان کے روزوں کے والے سے، یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اس کو بیان کر کے انہوں نے کہا اب اگر کوئی کہے
کہ میری تو 2 رمضان کی چھٹی ہوئی ہیں روزے، اس میں تو اس کا فرق نہیں ہے، مجھے دوسرے رمضان کے پڑھنے کے لیے دلیل چاہیے، تو کیا اس کی عقل سلامت ہوگی؟ نہیں ہوگی، چونکہ ایک اصول عام بیان ہو گیا ہے۔ اگر 10 رمضان کی بھی چھوٹے ہیں روزے تو اس ایک آیت کے ضمن میں داخل ہو جائیں گے، اسی طرح جتنی بھی نمازیں چھٹیاں وہ اس ایک آیت کے ضمن میں داخل ہو جائیں گے، تو یہ سوال ہی عجیب ہوگا، سمجھ آئیے نا؟ تو لہٰذا یہ اصول ہی غلط ہو گیا۔ اب آ جائیں تھوڑے، میں مذاہب اربع بتا دوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا سب سے پہلے مذہب سن لیں۔ حنفی عالم امام ابن نجیم بیان فرماتے ہیں البحر الرائق کے اندر، بہت بڑی کتاب ہے البحر الرائق، اس کی پہلی جلد کے اندر، دوسری جلد کے اندر صفحہ 141 پر فالاصل فیہ ان کل صلاۃ فاتت عن الوقت بعد ثبوتها وجوبها فیہ فانہ یلزم قضاؤها۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ جو نماز کسی بھی وقت میں واجب ہونے کے بعد چھوٹ گئی اس کی قضا لازم ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ او ترکھا عمدن او سہوا، بے شک وہ جان بوجھ کے چھوڑی ہے یا ذہن میں نہیں رہی اور چھوٹ گئی ہے، دونوں صورتوں میں قضا ہوگی۔ یہ حنفیوں کا موقع۔ مالکیوں کا سن لیں، المدونۃ الکبریٰ پہلی جلد کی صفحہ 215 پہ امام مالک علیہ الرحمہ خود فرماتے ہیں جو شخص بہت سی نمازیں پڑھنا بھول جائے، اب انہوں نے یہاں پر تعیین نہیں کی چند نمازوں کی، یہاں ایک اور مسئلہ لاتے ہیں کہ اگر تو آپ کو پتہ ہو 5-6 نمازیں تو آپ پڑھیں گے، زیادہ ہے تو آپ توبہ کریں گے، ایسا بھی نہیں۔ امام مالک نے فرمایا جو بہت ساری پڑھنا بھول گیا، من نسی صلوات القصیرہ او ترک صلوات القصیرہ فلیصلی علی قدر طاقت، وہ سب کو ادا کرے گا لیکن ادا کرتے ہوئے اپنی طاقت کا لحاظ رکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ راتوں کو جاگتا ہوا بیمار ہو جائے، آپ اندازہ کریں، وہ اس اسلوب میں بات سمجھا رہے ہیں، جتنی طاقت ہے اتنا پڑے گا، اور باقی وہ اس نے چونکہ اپنے گھر کے کام کرنے ہیں، اس نے رزق کمانا ہے اور باقی سارے معاملات کرنے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں، تو لہٰذا طاقت کے مطابق وہ ادا کرتا جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ اس کے بعد ایک اور فقیہ ہیں مال کی فقیہ امام دسوقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام مالک کے قول کی اور تشریح کی، انہوں نے آگے کی کم از کم 2 نمازیں ضرور روز پڑھے، آپ اندازہ کر لیں، اتنا وقت ضرور نکالے اپنی ضروریات سے کہ 2 ضرور پڑھے تاکہ قضا ادا ہونی شروع ہو جائیں۔ لیکن یہ انہوں نے امام مالک کے قول کی توضیح کر دی۔ پھر حنابلہ کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا، امام المرادوی نے المرداوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان کیا اس تفصیل کے ساتھ، الانصاف، انہوں نے فرمایا جس کی بہت ساری نمازیں چھوٹ جائیں اور اس کی فی الفور قضا کرنا واجب ہے، یہی مذہب وہ کہتے ہیں جس کی تصریح کی گئی ہے حنبلی تمام اصحاب کا رائے ہے، ٹھیک ہے نا، کہ قضا نمازیں فوراً ادا کی جائیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں بہت سو نے قطعی طور پہ یہی کیا، البتہ اب آپ آگے سنیں، وہ کہتے ہیں البتہ فوری ادائیگی، اور اس فوری ادائیگی کا التزام ہونا چاہیے، مگر اس کو یوں مقید نہیں کرنا چاہیے دنوں کے اندر کہ جی اتنے دنوں میں پوری کرنی ہے، یہ اتنے دنوں میں، وہ نہیں۔ پھر اس کے بعد شافعی کا سن لیجیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، فتح الجواد جلد 1 صفحہ نمبر 223 کے اندر، کہ جس شخص کی 1 یا زیادہ نمازیں چھوٹ جائیں اس پر ضروری ہے کہ جو چھٹی ہوئی نمازیں ان کی قضا پڑے، چاہے نمازیں کسی عذر سے چھٹی ہوں یا بغیر عذر کے، اس میں کوئی تقسیم نہیں۔ ہاں جس شخص نے بغیر عذر کے نمازیں چھوڑی، اب امام شافعی کے ہاں یہ تخصیص ہے جو باقی مذاہب میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں جو بغیر عذر کے چھوڑی ہیں ان کو فوراً ادا کرے گا، اس کے لیے رعایت ہی کوئی نہیں ہے، اور جو عذر سے چھوڑی ہیں ان کے لیے ایک ٹائم سپین پلان کر سکتا ہے کہ میں اتنے عرصے میں ادا کروں گا، آپ اندازہ۔ اب ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے لیے خاص طور پہ علامہ ابن تیمیہ کی رائے بھی یہی، آپ اندازہ کر لیں، مجھے حیرت ہوئی ہے یہ سن کے کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا۔ مجموع الفتاویٰ میں علامہ ابن تیمیہ نے یہی بیان کی کہ جس شخص کے ذمہ کوئی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ اسے ادا کرے اور فوری ادا کرے اور جلدی کرے ادا کرنے میں، چاہے وہ نمازیں جان بوجھ کے چھوٹی ہوں یا بھول کے چھوٹی ہوں۔ پھر علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا وَقَذَلِكَ الرَّاجِحُ فِي مذہب شافعی، اور یہی امام شافعی کا مذہب ہے، وَأَحْمَدُ بن حنبل وَأَبِي حنیفہ، اور یہی امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ تائید کر دی ساروں کو ملا کے، ٹھیک ہے نا، چاروں ائمہ۔ پھر علامہ ابن تیمیہ نے آگے ایک اور بڑی زبردست وضاحت کی، وہ کہتے ہیں کہ جس کے ذمہ بہت سی قضا ہوں، علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ حل یصلیھا بسننھا، کیا وہ اس کی سنتیں بھی پڑھے گا؟ انہوں نے کہا بھائی پہلے فرض پورے کرے گا تاکہ زندگی کا اعتماد نہیں ہے، فرض کی جواب دہی ہے، سنت تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ پڑھ لی تو ثواب، نہ پڑھنے پر عذاب، اور اس صورت میں پھر وہ رخصت والی بات بن جاتی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے اپنے فرائض کو پورا کرے گا. ٹھیک ہو گیا نا. تو لہٰذا اب اس تفصیل کے ہاں فقہا میں جو مسئلہ زیر بحث رہا وہ یہ رہا کہ نماز فوری پڑھنی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ رہا کہ کوئی تقسیم نہیں ہے، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑی ہیں یا غفلت سے چھوٹ گئی ہیں، ہر صورت ادا کرنی ہے. تو لہٰذا ائمہ اہل سنت جو چاروں ہیں ان کے نزدیک اس بات پر اتفاق ہے. ایک امام کی بھی قول نہیں ہے کہ قضا عمری اس طرح نہیں ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک بات کرنی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں میں خاص طور پہ جو محافل میں عام طور پہ خواتین آتی ہیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی، انہوں نے یہاں پر یہ مسئلہ نکال لیا کہ جی رمضان المبارک کے آخری جمعے میں عصر کی نماز کے بعد جی 4 نفل پڑھو تو وہ قضاء عمری ہے. یہ روایت موضوعات کبیر شریف کے اندر موجود ہے. الموضوعات کبھی سمجھ آئیے نا. جی ہاں ایک عرصہ ہوتا تھا کہ اب تو خیر لوگ سمجھدار ہو گئے. جی ہاں ایک عرصہ ہوتا تھا کہ ایک ٹی وی چینل پر موضوعات شریف کا حوالہ بھی دیا جاتا تھا. سمجھ آئیے. تو موضوعات شریف کے حوالے ہوتے تھے اس وقت. خیر اچھا، اب اس سے آگے چلیے. ایک اس میں اور بھی پہلو ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. وہ لوگوں نے نمازوں کا فدیہ بھی بنایا ہوا ہے. فدیہ بالکل یہ بھی بیان ہوتا رہتا. سمجھ آئیے کہ جی نمازوں کا تو ہم فدیہ دلوا دیں گے. یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ مسئلہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، صرف انہوں نے اس مسئلے پر کلام کیا ہے اور کسی کا کلام نہیں ہے. پورے چاروں ائمہ میں ہاں جی، صرف امام محمد پر اور فقہ حنفی کے اندر اس پر کلام موجود ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اس کا استدلال کیا ہے روزے کی قضا کے فدیے پر. اور روزے کی قضا کا فدیہ منوان جو اصول ہے وہی اصول یہاں لاگو کیا. یعنی روزے کی قضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور عمر کے ایسے حصے میں ہے یا بیماری کے ایسے حصے میں ہے کہ امکان بھی نہیں ہے کہ وہ روح بصیحت ہو کے دوبارہ رکھے گا، اس صورت میں وہ روزے کی فدیہ دے گا. اور وہ فدیہ آپ کو معلوم ہے 2 سیر گندم یا اس کی قیمت پونے 2 سیر گندم یا اس کی قیمت کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا، صدقے فطر کے برابر ہے. سمجھیے نا. تو اس پر استدلال کرتے ہوئے امام محمد کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جس کو اپنا امام ابن عابدین شامی نے اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے کہ وہ اگر اس طرح کا کوئی شخص ہو کہ وہ اتنا خدا نخواستہ لاغر ہو کہ وہ اشارے سے بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو. آپ ذہن میں رکھیے امام محمد علیہ رحمت کا مقام و مرتبہ وہ اپنی جگہ، مگر ان کے اس استدلال سے پوری طرح اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نماز اور روزے میں زمین آسمان کا فرق ہے. روزہ اشارے سے نہیں رکھا جاتا، نماز تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں. آپ جسم کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، قیام نہیں کر سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے پھر جسم کے اشارے سے، حتیٰ کہ انگلی کے اشارے سے، حتیٰ کہ آپ آنکھوں کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں نماز. سمجھ آئی نا. تو لہٰذا نماز کے لیے یہ معاملہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس معاملے دیکھیں نماز کے لیے تو اس حد تک ہے. ہم بے شمار دیکھتے ہیں مریض بیٹھے ہیں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ بالکل اشارے سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو روزے کا معاملہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہے، وہ ایک پوری جسمانی مشقت چاہتا ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی اس کیفیت میں آ چکا ہے کہ وہ اتنا لاغر ہے کہ اب وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، یا وہ نماز کے لیے جو پاکی حاصل کرنا شرط ہے وہ بالکل خدا نخواستہ معذور ہے کہ اب امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی وہ شرائط پوری کرے گا، تو پھر اس کے لیے امام محمد کا یہ فتویٰ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ وہ ایک نماز کا وہ فدیہ دے گا جو ایک روزے کا ہوتا ہے، وہ بھی آخری آدمی. وہ اس آخری صورت میں، اس سے پہلے اس کی کوئی رعایت نہیں اور نہ نکالنے کی ضرورت ہے. تو اس پر ہم نے تفصیلی کلام اس لیے کر لیا چونکہ یہ معاملہ بہت پھیل رہا تھا اور بار بار ذکر ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر تفصیلی کلام کر لیا.